کے مردوں کی مزاحمتی جنگ کا حصہ بننے کی وجہ سے وہاں پہ گھر کی عورتوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مذمت کاروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے گھر کے تمام خواتین کو اغوا کر کے فوجی کیمپوں یا ڈیتھ اسکواڈ کے اڈوں میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے اور ان پر جنسی تشدد کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ ایسے کم سن بچیوں کی زبردستی شادی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں سے کی جاتی ہے اور ایسی بچیاں جنسی غلام کے طور پر رکھی جاتی ہیں. یہ ڈیتھ اسکواڈ نہ صرف تشدد کے ذریعے بلوچ عوام کو سپریس کر رہے ہیں بلکہ یہ بات یہ ہے کہ بلوچ خواتین کے درد پر نہ فیمنسٹ آوازیں گرجتی ہیں اور نہ یہ انسانی حقوق کے علمداروں کی روحیں کانپتی ہے. یہ خواتین جنگ کی خاموش وکٹم بنی ہوئی ہیں اور میں سمجھتی ہوں آج بلوچ خواتین اس خطے میں سب سے زیادہ قانونیت تشدد اور اجتماعی سزا کا شکار ہے. اور اگر ہم بلوچستان میں جاری تنازع کا ذکر کریں تو اس میں سب سے پہلے انفورس ڈسپیرنسز آتے ہیں, جبری گمشدگیاں آتے ہیں جو ایک قہر بن کر بلوچستان میں نازل ہوا ہے. It's not a mere crime against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. Against humanity, but it's a tool that has been utilized by state to suppress Baloch people, to loot their resources. لوائدین ان کے گھر کے وہ پیارے واپس نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے اور جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے تک بھی مجبور ہو گئے ہیں. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی ورس فارم ہے. یہ بلوچ جینوسائیڈ کی وہ ورس فارم ہے جس میں آپ نے ایک پوری آبادی کو, ایک پوری قوم کو اس حد تک اپنے جبر کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ ہم سفوکیٹ کر رہے ہیں. سانس نہیں آ رہی ہمارے لوگوں کو. ہمارے لوگ ایک نارمل زندگی جینا بھول چکے ہیں. آپ خود سوچیں, عید کے دن پوری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر خوشیاں مناتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خوشیاں مناتے ہیں زندگی کی, لیکن اس دن بھی اسی بلوچستان میں 25 سے زیادہ شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. اس دن بھی وہ ماں